فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز میں جو چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، اسی طرح سے جو چیزیں نماز کو باطل کر دینے والی ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کے چند حلقوں میں نماز میں ہونے والی ناپسندیدہ چیزوں کا، ناپسندیدہ کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس حلقے میں اللہ کی توفیق سے ان چند کاموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو نماز کو ضائع کر دینے والے ہیں، نماز کو باطل کر دینے والے۔ باطل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے پورے طور پر نیست کر دینا، نابود کر دینا، اسے ضائع کر دینا۔ ایسے وہ کون کون سے کام ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی باتیں ہیں یا کام ہیں جن سے نماز ضائع ہو جاتی ہے؟ ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی نمازوں کو، ان نمازوں کو باطل کرنے والی چیزوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازیں ہماری پورے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اس شرط کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے جان بوجھ کر، یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر نماز کے اندر بات چیت کرنا۔ نماز کے اندر بات چیت کرنا ظاہر ہے کہ جب آدمی نے اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گیا، اب اس کے لیے نماز کے علاوہ اقوال، افعال، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات اس کے لیے حرام ہے۔ تکبیر تحریمہ نے نماز کے سوا تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے، تمام باتوں کو حرام کر دیا۔ تو ہم ظاہر ہے کہ اپنی بات کیسے کر سکتے ہیں، اپنی باتیں کیسے کر سکتے ہیں، اپنے اور کام جو نماز کے علاوہ ہیں نماز کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہرحال یہ نماز کی ماہیت، نماز کی اصل کے، نماز کی جو روح ہے اس کے ہی منافی ہے، اس لیے اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں شروع میں جب نماز کا حکم آیا تو ہم نماز کے دوران بات کیا کرتے تھے۔ یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ، آدمی اپنے بغل والے نمازی سے بات کرتا تھا نماز کے دوران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اس سے منع کر دیا۔ اللہ کا حکم آ گیا قوموا للہ قانتین، اے مسلمانوں، ایمان والو، نمازیوں، اللہ کے لیے نماز میں پورے طور پر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو۔ کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو ہمیں خاموش ہونے کا حکم دیا گیا، بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بہرحال ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر معاویہ بن حکم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّن كَلَامِ النَّاسِ، یہ نماز، اس کے اندر لوگوں کی کوئی بات چیت درست نہیں ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر کسی نے اگر جان بوجھ کر کے اور یاد ہوتے ہوئے بات کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ نمبر 1، پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے، بالخصوص علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر، اور کئی کتابیں ہیں ان کی، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر کے عمدن و قصدن اور یاد ہوتے ہوئے بات کیا نماز کے اندر تو اس کی نماز بہرحال فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے نماز کو باطل کرنے والی؟ وہ ہے آواز کے ساتھ ہنسنا۔ کبھی اگر بسا اوقات مسکراہٹ آ جائے، معمولی سا تبسم، ہونٹوں کے اندر معمولی سی جنبش آ جائے تو اتنا درگزر ہے، معاف ہے، کیونکہ الشیء الیسیر، معمولی چیز ہے یہ، اور بالقصد، لیکن اور بلا قصد، بلا ارادے کے، لیکن آواز کے ساتھ ہنسنا، جس کو ہم اردو میں قہقہا لگانا کہتے ہیں، یہ نماز کے اندر بہرحال
اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ نماز میں ہنسی کی آواز، خواہ وہ اتنی تیز نہ ہو کہ کوئی اور سنے بلکہ وہ خود ہی سن رہا ہو، یا اتنی آواز ہو جائے کہ بغل والا بھی سن لے، ہر صورت میں آواز کے ساتھ اگر ہنسی ہے، جس کو ہم قہقہا کہتے ہیں، ہنسنا کہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز نماز کے اندر کیا ہے، مخل ہے، پورے طور پر نماز کو باطل کر دے گی۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے کہ ہنسنے سے، قہقہا لگا کر کے ہنسنے سے، آواز کے ساتھ ہنسنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ بہرحال ایسے ہی نمبر 3 اور اسی کے بعد نمبر 4 دو چیزیں کیا ہیں، نماز کی حالت میں کھانا یا پینا۔ نماز کے اندر کھانا اور پینا، ظاہر ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور کھانا پینا یہ نماز کی ماہیت کے، نماز کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پر امت کا کہ نماز کے دوران، فرض نماز کے دوران خاص طور پر جس آدمی نے کھانا کھا لیا یا کوئی کھانے کی چیز کھا لیا یا پی لیا اور جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 5، چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جان بوجھ کر کے سطر کھول دینا، یا سطر کھل جائے اور اسے اس کا علم ہو، جان بوجھ کر کے ایسا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ شرط اس کے اندر مطلوب ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے سطر پوشی نہیں کی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے نماز کی شرطوں میں بات پڑھ لی ہے کہ سطر پوشی نماز کے لیے شرط ہے، بغیر اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے سطر پوشی جان بوجھ کر کے نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے، قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، لیکن اگر معمولی سا دائیں بائیں کی طرف میلان ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اس کو۔ لیکن اگر زیادہ میلان ہو، یہ رخ قبلے کا ہے لیکن ہم نماز اس رخ پر پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ بھی جان بوجھ کر کے ہوگا تو، اگر جان بوجھ کر کے نہیں ہے بلکہ تحری کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، وسائل کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہو سکا اور جو ممکن رہا اس کے مطابق نماز پڑھ لیا، اگر وہ قبلے کے علاوہ بھی رہے گی تو بھی نماز ہو جائے گی، جیسا کہ اس سلسلے میں باتیں گزر چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہونا، استقبال قبلہ، یہ نماز کی شرطوں میں سے بنیادی ایک شرط ہے۔ نمبر 7، ساتویں چیز ہے بلا ضرورت کثرت سے کھیل تماشا کرنا۔ اب اس میں کوئی تعین نہیں ہے، نماز سے ہٹ کر کے، نماز کی روح کے خلاف غیر ضروری کھیل کود مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بالوں سے کھیلے، آدمی کپڑوں سے کھیلے۔ آج موبائل کا کھلونا لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگ اپنے جیب سے موبائل نکالتے ہیں، فون ریسیو کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اس طرح سے بہرحال یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دوران کسی کا فون آتا ہے تو فون ریسیو کر لیتے ہیں اور جلسے کی تقریروں کی آوازیں موبائل کے ذریعے سے فون کرنے والے کو پہنچتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ غالباً آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ یہ کام نماز کے اندر بھی کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز کے دوران جب نماز کی تلاوت ہو رہی ہے، امام جہری تلاوت کر رہا ہے، اس بیچ میں کسی کا فون آ گیا، اس نے فون اٹھایا، اس کو ریسیو کر لیا اور اس کے بعد چند سیکنڈ تک اسے چالو رکھا، جاری رکھا، یہ آواز وہاں منتقل، پھر اس کے بعد اسے کاٹ۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز ہے، نماز کے دوران اس طرح سے فون کو لے لینا، ریسیو کر لینا اور اس کے بعد اس کو کچھ دیر آواز سنا کر کے پھر اسے کٹ کرنا، یہ تو نماز کے علاوہ کا کام ہے، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی سے بھول ہو گئی اور نماز کے دوران اس نے موبائل کی آواز بند نہیں کی یا موبائل کو بند نہیں کیا، اس کی آواز نہیں بند کی اور موبائل فون آ گیا اور فون کی وجہ سے بیل بجنے لگی، آواز آنے لگی، اور اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ معذور ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود کو اور ساری نمازیوں کو خلل سے بچائے، تو اسے فوری طور پر جیب میں ہاتھ ڈال کر کے اور موبائل کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ مطلوب ہے، نماز مطلوب ہے، نماز میں خشوع مطلوب ہے، اس لیے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس کے ذریعے سے یہ واجب مکمل نہیں ہو سکتا، اسے جس کے بغیر یہ واجب مکمل نہیں ہو سکتا، اسے بھی مکمل کرنا واجب ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے کہا ہے کہ اگر فون آ جائے، اولاً تو اہتمام ہونا چاہیے کہ فون کی آواز بند کر لی جائے، اسے پورے طور پر بند کر لیا جائے، اور اگر بھول گیا ہے کبھی تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ فوری اس خلل سے اپنے آپ کو بھی بچا لے اور سارے نمازیوں کو بچا لے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آخری نقطہ 8واں یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے اندر
باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے، اور جب شرط چلی جائے گی تو مشروط بھی چلا جائے گا۔ جب وضو چلا گیا، وضو باقی نہیں رہا، تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی، جیسا کہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وضو نہیں کر لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ 8 بنیادی طور پر مبطلات، جس کو علماء نے لکھا ہے، نماز کو باطل کر دینے والے کام ہیں، جس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خصوصیت کے ساتھ پورے اہتمام سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر مطلوبہ جو صلہ ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔